بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بتوں کے پجاریوں سے مناظرہ اور ایک تدبیر۔ یہ عمدہ تدبیر اور مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اہل بابل کے ساتھ بتوں کی پوجا کے متعلق مناظرہ کیا تھا، کیونکہ وہی لوگ بتوں کی پجاری تھے۔ آپ نے بتوں کو توڑ کر اور ان کی تذلیل و توہین کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ معبود ہونے کے لائق ہی نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی ہے، دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی غرض سے، مگر تم سب روز قیامت ایک دوسرے کو کفر اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بتوں کے پجاریوں کو سبق سکھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہایت عمدہ تدبیر آزمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں یہ؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سب ہی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے ایک چال چلوں گا۔ بس انہوں نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، وہ بھی اسی لیے کہ وہ سب اس کی طرف رجوع کریں۔ بت پرست کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ وہ شخص تو یقیناً ظالم ہے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا اچھا، اس مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہے۔ کہنے لگے اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا نہیں، بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے۔ تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے کہ واقعی تم ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے شرمندہ ہو کر اپنے سر نیچے جھکا لیے اور کہا تمہیں تو علم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ آپ نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان؟ تم ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو برابراً ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں، نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہو، تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے تمام جہانوں کے پروردگار کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی میری رہبری فرماتا ہے۔ وہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھ سے شفا عطا فرماتا ہے، اور وہی مجھے مار ڈالے گا پھر زندہ کرے گا، اور جس سے امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کی بخشش دے گا۔ اے میرے رب، مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اس نوح علیہ السلام کے تابع داروں میں سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب وہ اپنے رب کے پاس سے ایوب سے پاک دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟
کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے بتوں کو چاہتے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا میں بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ پھیر کر واپس چلے گئے۔ آپ چپکے سے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہے؟ بات نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ انہیں مارنے اور توڑنے لگے۔ وہ بت پرست واپسی پر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اور وہ کہنے لگے اس کے لیے ایک مکان بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔